أنا يا صاحي كي تستريح وبث. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیو، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا. کتنے ہمارے بھائی، کتنی ہماری بہنیں ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں تو تھے لیکن ابھی نہیں ہیں. تو اللہ نے ہمیں ایک اور چانس دیا کہ ہم اللہ سے رو دھو کے اپنے آپ کو بخشوا لیں، ہم اپنا حساب کتاب یہیں صاف کر لیں، ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ موجود نہ ہو. یہ ایک موقع اللہ نے ہمیں اور دے دیا. اب رمضان کو ایسے گزارنا ہے جیسے رمضان کے آداب ہیں. ایک شخص ایک کمپنی میں ملازمت کے لیے اپلائی کرتا ہے. اس کی قابلیت اتنی ہے اور اس کی تعلیم اور تجربہ اتنا ہے کہ مثال کے طور پہ اسے 2 لاکھ روپے کی نوکری ملنی چاہیے اور اسی کے لیے وہ اپلائی کرتا ہے. جب اس کی نوکری کا طے ہوتا ہے تو نوکری طے ہونے کے بعد اس کی سیلری اس کو بتائی جاتی ہے کہ تمہیں 5 لاکھ روپے سیلری ملے، یعنی جو اس نے سوچا تھا اس سے زیادہ. لیکن تمہیں 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہونا ہے. کام اگر زیادہ ہو جائے آفس میں تو آفس ٹائم پر چھٹی کرنے کی ضد نہیں کرنا ہے، کام پورا کر کے جانا ہے. آفس کے سیکرٹ، آفس کے راز کہیں لیک نہیں کرنا ہے. کسی بھی قسم کا تمہاری ذات سے اس کمپنی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اور ہر لمحہ یہ کوشش کرنا ہے تم نے کہ تمہاری ذات سے اس ادارے کو فائدہ ہو. اب یہ شخص جسے اس کی سوچ سے زیادہ تنخواہ دی جا رہی ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ ہم میں سے کوئی بھی ہو، وہ اس مہربان مالک کے سامنے اس اوقات سے زیادہ دینے والے کے ہدایات پر کس قدر جی جان سے عمل کرے گا کہ مجھے تو میری حیثیت سے زیادہ دے دیا گیا اور مجھے اللہ رب العزت نے رمضان عطا فرمایا. ہم سب کو اللہ نے رمضان عطا فرمایا اور یوں فرمایا گیا کہ اس مہینے میں 1 نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور 1 فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ نوازا گیا. ہماری جو سوچ ہے اس سوچ سے بڑھ کے نوازا گیا ہے. تو اب جو ہدایات ہیں اللہ کی طرف سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آداب بتائے گئے ہیں، ان کی روشنی میں ہم نے اتنی ہی پابندی، اتنی ہی احتیاط اور
اتنی ہی اعمال کے ساتھ رمضان کو گزارنا ہے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو، ہم عید کی نماز پڑھنے جائے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو کہ اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو اس کے لیے علماء لکھتے ہیں، اکابرین لکھتے ہیں کہ رمضان میں 6 باتوں کی پابندی ضروری ہے۔ 6 باتوں کی رمضان میں پابندی ضروری ہے، 6 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز نظر کی حفاظت ہے۔ سب سے پہلی چیز نظر کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ آنکھوں کی حفاظت کرنا غیر محرم پہ پڑنے سے بھی، اسی طرح نامناسب تصویروں سے بھی، نامناسب ویڈیوز سے بھی، اسی طرح نظر کی حفاظت کرنا ان ساری چیزوں سے جس سے اللہ کی ناشکری پیدا ہوتی۔ آپ کو اللہ نے مکان دیا اور آپ کو اللہ نے ایک منزلہ مکان دیا ہے، اور اس میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو نگاہیں اٹھا کر اونچے اونچے عالی شان مکان کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میرا بھی ایسا مکان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میرے پاس جو مکان ہے وہ مکان تھوڑی ہے۔ تو یہ بھی نظر کا غلط استعمال۔ نظر کی حفاظت کرنا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پہ نظر پڑتی ہے اس کا عکس دل میں آتا ہے، اور تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ جس چیز کا عکس ہمارے دماغ پہ آ جائے پھر کبھی وہ عکس ہمارے دماغ سے نہیں نکلتا۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکے اور مدینے کی زیارت کرائے۔ جو لوگ جا چکے ہیں انہیں کسی کو گئے ہوئے سال ہو گیا، کسی کو 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال ہو گئے، لیکن وہاں جو آپ دیکھ کر آئے ہیں وہ ساری زندگی نہیں نکلے گا ذہن سے، کبھی نہیں نکلے گا۔ تو اسی طرح زندگی میں جو بھی چیز آپ نے دیکھی ہے وہ کبھی بھی آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گی، مدھم ہو جائے گی، عکس اس کا دھیما پڑ جائے گا، اس کے خیالات، اس کی یادداشت کم ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی اس کی یاد تازہ ہوگی دوبارہ سے وہ ابھر کے آپ کے سامنے آئے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں نظر کی حفاظت کرنا، خصوصاً ہمارے اس دور میں جبکہ موبائل فون عام ہیں اور انٹرنیٹ پیکج آلو پیاز سے زیادہ سستے ہیں، تو اس ٹائم پر جو ہے وہ ہمیں تو بہت زیادہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس میں خصوصاً تنہائی کے اوقات کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی غیر محرم پہ نظر ڈالیں گے تو وہاں پر جھگڑے کا اندیشہ بھی ہے، لیکن اگر ویڈیو میں نظر ڈالتے ہیں تو وہاں تو جھگڑے کا اندیشہ ہی نہیں۔ اسی طرح مجمع میں اگر کچھ اس طرح کی چیز دیکھے گا تو لوگ کہیں گے کہ کیسا آدمی ہے، لیکن تنہائی میں شیطان بہکاتا ہے۔ نمایا کہ جو اپنی تنہائی کو محفوظ کر لے وہ اس دور کا اللہ کا ولی ہے، جو اپنی تنہائی کو گناہوں سے بچا لے وہ اس دور کا اللہ کا ولی ہے۔ دوسری چیز جس کی ہم نے پابندی کرنی ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت، زبان ان 2 چیزوں میں سے ہے جس کی حفاظت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی، کہ زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لو، اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی حفاظت، جھوٹ سے حفاظت، چغلی سے حفاظت، غیبت سے حفاظت، واہی تباہی بکنے سے حفاظت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سامنے رکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا،
نہ سنجیدگی میں نہ مذاق میں. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھنا، غیبت سے محفوظ رکھنا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں کو اتنا روزہ لگا، اتنا روزہ لگا، اتنا لگا کہ مرنے کے قریب ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور فرمایا اس میں قے کرو. جب قے کیا تو اس میں تازہ کھایا ہوا گوشت اور خون نکلا. تو پتہ کیا کہ یہ کیا کر رہی تھی دن بھر، تو پتہ چلا کہ یہ دن بھر غیبت کر رہی تھی. ہم لوگوں نے روزے کو کاٹنے کے لیے واہی تباہی فضول بکواس کو اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے. تو یہ بھی ہمارے روزے کو برباد کر دینے والی چیز. تیسری چیز جس کا ہم نے خیال کرنا ہے وہ کانوں کی حفاظت ہے. کانوں سے ہم کسی غلط چیز کو نہ سنیں، کانوں سے میوزک کو نہ سنیں. حتیٰ کہ الارم بھی اگر آپ لگائیں تو اس کے لیے بھی میوزک کا استعمال نہ کریں. کانوں سے کسی نامناسب بات کو نہیں سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں موسیقی کے آلات کو توڑ دوں، موسیقی کے آلات کو توڑ دوں، ختم کر دوں، دنیا سے موسیقی کو مٹا دوں. تو اپنے کانوں کو ناجائز باتوں سے سننے سے محفوظ رکھنا. اچھا، جس طرح موسیقی کا سننا حرام ہے اس طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے. اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو اس کو بولو بھائی غیبت نہیں کرو، میرے سامنے غیبت نہیں کرو. کیونکہ اگر آپ دل کی رضامندی سے مزہ لینے کے لیے، چسکا لینے کے لیے غیبت سنیں گے تو اس غیبت کرنے والا بھی گناہ گار ہے اور آپ بھی گناہ گار. غیبت کا جس طرح کرنا حرام، اس طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے. اسی طرح جو ہے اور ساری باتیں جو ہے کانوں کے گناہ جو ہیں اس کو ان سے بچنا اور کانوں کی حفاظت کرنا. چوتھی بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہے باقی اعضائے بدن کو گناہوں سے بچانا. ہاتھوں کا غلط چیز کو پکڑنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، پیروں کا غلط چیز کی طرف چل کے جانا، پیٹ کو حرام مال سے بچانا، پیٹ کو حرام مال سے بچانا. اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی ذات سے، اپنے وجود سے حتی الامکان دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا. یہ 4 باتیں ہوں. 5ویں بات یہ ہے کہ روزے میں چلے حرام مال سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا ساری چیز، اب افطار اور سحری کے وقت پیٹ کو حلال مار سے بھی اتنا نہ بھر لے کہ روزہ محسوس ہی نہ ہو. حلال مال سے بھی روزہ اتنا اپنے آپ کو پر کر لے کہ روزہ محسوس نہ ہو. کیونکہ روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ہمیں غربا اور تنگ دستوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، ہمیں ان کی تکلیفوں کا کچھ احساس ہو جائے. ایک حکمت یہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا، 7 سال قحط رہا، سب جانتے ہیں. 7 سال قحط رہا تو حضرت یوسف علیہ السلام دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں ایک بار کھانا کھاتے تھے، حالانکہ روئے زمین کے خزانے ان کے پاس تھے. اتنا غلہ تھا ان کے پاس کہ پوری دنیا میں قحط تھا اور وہ لوگوں کو دیتے تھے، بیچتے تھے. لیکن دن اور رات میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ تو بادشاہ ہیں اور سارا غلہ اناج آپ کے قبضے میں، تو آپ تو 2 وقت 3 وقت کھا سکتے ہیں آرام سے، تو آپ کیوں ایک وقت کھاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں ایک وقت اس لیے کھاتا ہوں تاکہ ان لوگوں کی بھوک کو محسوس کر سکوں کہ جو ایک وقت کھاتے ہیں، اور ان لوگوں کی پریشانیوں کو بھی محسوس کروں کہ جنہیں ایک وقت بھی نہیں ملتا. تو
اس لیے جو ہے وہ روزے میں سحری بھی اعتدال کے ساتھ کرے اور افطار میں بھی اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ کھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ کھانا کھانے میں جو ہے ادب کی بات یہ ہے کہ کھانا 2/3 پیٹ بھرنا چاہیے، 1/3 چھوڑ دینا چاہیے، اور اس سے زیادہ کھانا بھی جائز ہے۔ پیٹ بھرنے تک کھانا جائز ہے، پیٹ بھرنے کے بعد پھر کھانا ناجائز ہے۔ یعنی ایک چیز اگر اچھی لگ رہی ہے آپ کو لیکن آپ شکم سیر ہو چکے پھر بھی اس کو کھائے جا رہے تو یہ ایک ناجائز عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا غذا تھی، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کیا غذا تھی، یہ ہم دیکھیں حدیث کی کتابوں میں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مہینے ایسا گزر جاتے تھے کہ کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا گھر میں، اور جس رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری رات تھی، آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں تھا۔ تو ہم بھی جو ہے روزے کی حالت میں صبح بھی اعتدال سے کھائیں اور افطار میں بھی جو ہے وہ اعتدال سے کھائیں۔ اور چھٹی بات روزے میں کہ ان سارے اعمال کو کرنے کے بعد ڈرتے رہیں کہ اللہ پاک اسے قبول کر لے۔ اس کے اوپر یہ نہ سوچیں کہ میرے تو 10 روزے ہو گئے، میرے تو 20 روزے ہو گئے، میں نے تو پورے رمضان کے روزے رکھ لیے، میں نے تو اعتکاف بھی کر لیا، میں نے تو شب قدر میں بھی عبادت کر لی وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، یہ سارے اعمال کی توفیق اللہ سے ملتی۔ قرآن مجید میں وما توفیقی الا باللہ، مجھے اعمال کی توفیق اللہ ہی سے ملتی ہے، علیہ توکلت، اور میرا اسی پہ بھروسہ ہے، وإلیہ انیب، اور میں ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اللہ کی توفیق سے یہ اعمال ہوئے تو اب اس پہ ڈریں اور استغفار کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی نہیں دنیا میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ اعلیٰ زندگی کسی کی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اعلیٰ زندگی گزارنے کے بعد اللہ نے یہ حکم دیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ قرآن مجید کی نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے آخری صورت جو ہے وہ اذا جاء نصر اللہ ہے، نزول کی ترتیب میں سب سے آخر میں یہ نازل ہوئی۔ تو اس میں فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اللہ نے عمل کی آپ کو توفیق دی، اس پہ شکر ادا کریے اور استغفار کریے۔ استغفار کریے کیونکہ اللہ پاک پھر کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اعمال کرنے والے تو انبیاء علیہم السلام تھے، اعمال کرنے والے تو صحابہ کرام تھے، ہم کیا اور ہمارے اعمال کیا۔ ایک دفعہ ہمارے استاد محترم مفتی خالد محمود صاحب دامت برکاتہ فرمانے لگے بخاری شریف کے سبق میں کہ لڑکوں، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم بخاری پڑھیں، ہم کہاں اور بخاری کہاں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے پڑھانے اور تمہیں پڑھنے کے لیے بٹھایا ہوا، تو اسی طرح یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے منہ میں روزہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جمعہ پڑھنے کی توفیق دی۔ ہم کہاں اور یہ اعمال کہاں؟ یہ اعمال کرنے والے تو بڑے پاکیزہ لوگ تھے، اللہ نے ہمیں بھی توفیق دے دی۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائے۔ ان 6 باتوں کا خیال کریں، انشاءاللہ رمضان ہمارا بہت اچھا گزرے گا، اور انشاءاللہ رمضان کے آخر میں پھر ہمارے لیے اللہ کی فضل سے بخشش کا فیصلہ ہوگا، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ رمضان کو گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔